دیکھیں، بات ایسی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں زیادہ ملتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بنات کا تذکرہ اتنا زیادہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور زیادہ عرصہ یہ زندہ نہیں رہی تھی، تبھی ان کی زیادہ تاریخ بھی نہیں ملتی۔ لیکن ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور دوسری بیٹیاں نہیں تھیں۔ یہ تو صرف اور صرف افتراء ہے روافض کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر معاملہ جدا ہے۔ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں دی، حضرت عاص بن ربیع کو ایک بیٹی دی۔ اب وہ تقریباً بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بنو امیہ سے ان کو خاص طور پر ایک ضد اور عناد ہے، اس وجہ سے یہ بس ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنو امیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ بیر اور بہت ہی زیادہ دشمنی تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ ان تینوں بیٹیوں کا تذکرہ جو ہے وہ بالکل گم کرتے ہیں کتابوں میں سے، اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ اپنا ان کا ایک جو بغض ہے اس کو وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے باقاعدہ روایات پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں مختصر سا تھوڑا سا جو ہے نا ان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسری جو بیٹیاں تھیں ان کی بھی میں تھوڑی مختصر سی تاریخ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 30 سال تھی تب پیدا ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینے کی طرف، تو یہ اپنے شوہر عاص بن ربیع کے ساتھ مکے کے اندر ہی ٹھہری رہی، اور جب قرآن نے مشرکین سے نکاح کی حرمت نازل فرما دی تو ان نے اپنے شوہر کو چھوڑا اور بڑی تکلیفیں جھیلتی ہوئی یہ مدینہ پہنچی، اور کچھ عرصے بعد ان کے شوہر حضرت عاص بن ربیع بھی مدینہ آ گئے۔ حضرت عاص نے ادھر آ کر اسلام قبول کیا، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح دوبارہ حضرت عاص کے ساتھ کرا دیا، مگر یہ مدینہ پہنچ کر بمشکل 7 یا 8 مہینے بحیات رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا 30 سال کی عمر میں۔ ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت علی اور حضرت امامہ، اور ان کے بعد جو بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام تھا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ولادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 سال کی عمر میں، اور ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، تو عتبہ نے ان کو طلاق دے دی، اور یہ مدینے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ ان کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو پہلے عتیبہ کے نکاح میں تھی، عتیبہ ابو لہب کا دوسرا بیٹا تھا، عتیبہ نے بھی ان کو طلاق دے دی تھی اسی آیت کی بنا پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کرایا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 20 سال تھی، اور ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر تقریباً جو ہے وہ 25 سال تھی۔ اور انہی کے انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی غیر شادی شدہ تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہاں تک یہ مختصر سی تاریخ۔ باقی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح جو ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اب رہی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دیگر بیٹیاں تھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں تھیں، کیا آیا کہ اس کو صرف اہل سنت والجماعت نے ہی بیٹیاں کہا ہے، یا اہل تشیع کے نزدیک بھی یہ بیٹیاں ہیں؟
تو دیکھیں اعلی تشیع کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی تھیں۔ میں دلیل کے طور پر کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیعہ مذہب کی 4 کتابیں ہیں جو معتبر ترین کتابیں ہیں: اصول کافی، بل لا یحضر الفقیہ، تہذیب الاحکام اور استبصار۔ ان چاروں کتابوں میں سے جو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے اصول کافی کو۔ اصول کافی جو ہے اس کے مصنف شیعوں کے معروف عالم دین ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، جو 329 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ محمد بن یعقوب کلینی نے اس کتاب کی کتاب الحجہ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے کہ وتزوج الختیجۃ وهو ابن 27 سنہ فولدہ منها قبل مبعثه القاسم ورقیۃ وزینب وام کلثوم۔ اصول کافی صفحہ نمبر 439، طبع بازار سلطانی، تہران، ایران۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ میں کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ کے ساتھ نکاح کیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ پھر ختیجہ سے جناب کی اولاد بعثت سے پہلے جو پیدا ہوئی وہ یہ ہے: قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم۔ اور بعثت کے بعد آپ کی اولاد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئی۔ یہ پہلے نمبر کی کتاب۔ پھر یہ چاروں صاحبزادیاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متولد ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو شیعہ علماء اپنی عوام کو بدھو بناتے ہیں ان کو یہ تلک نہیں پتہ کہ انہی کی کتب کے اندر جو ہے یہ روایتیں موجود ہیں۔ مرآت العقول شرح کافی ملا مجلسی کی اس نے، اور اسی طرح الصافی شرح کافی ملا خلیل قزوینی کی، ان دونوں نے اس روایت کو بالکل درست اور صحیح ثابت کیا ہے۔ تو یہ جو شیعہ جھوٹ کہہ کر اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کل قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں تلک کا انکار کر دیا صرف اور صرف بغض کے اندر۔ یہ پہلی روایت ہو گئی۔ اب شیعہ مذہب کی دوسری کتاب کا حوالہ ملاحظہ ہو۔ مشہور شیعہ عالم ابو العباس عبداللہ بن جعفری الحمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں لکھتے ہیں کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل اولاد پیدا ہوئی: القاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور بنو امیہ سے ابو العباس بن ربیع نے زینب کے ساتھ شادی کی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ رقیہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ روایت بھی صحیح ترین روایت ہے۔ ملا باقر مجلسی وغیرہ نے اس کو صحیح اور درست کہا ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت کتاب الخصال کا حوالہ۔ شیعہ مذہب کے نہایت قابل اعتماد عالم دین شیخ صدوق ابن بابویہ القمی نے اپنی مایہ ناز کتاب الخصال کے اندر متعدد بار اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ان ختیجۃ رحمہ اللہ، کتاب الخصال للصدوق، صفحہ نمبر 375۔ ترجمہ یعنی رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ختیجہ پر رحم فرمائے کہ اس کے بطن سے میری اولاد ہوئی طاہر جس کو عبداللہ کہتے ہیں، اور وہی مطہر ہے، اور ختیجہ سے میرے ہاں قاسم، فاطمہ، رقیہ اور ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئی۔ 11ویں صدی اور اس کے علاوہ انوار نعمانیہ کا حوالہ۔ 11ویں صدی ہجری کے شیعوں کے جلیل القدر محدث سید نعمت اللہ الجزائری اپنے
معروف کتاب انوار النعمانیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ انما ولدت لہ ابنان و اربع بنات زینب و رقیۃ و ام کلثوم و فاطمہ۔ ترجمہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، ایک زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھے نمبر پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ 5ویں نمبر کی روایت منتہی الاعمال کی۔ منتہی الاعمال کے اندر مشہور مجتہد شیخ عباس قمی 14ویں صدی کے مجتہد ہیں، اپنی کتاب منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ از حضرت صادق علیہ السلام شدہ است برائے رسول خدا از ختیجہ متولد شد طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب۔ ترجمہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ختیجہ سے رسول خدا کی یہ اولاد متولد ہوئیں، طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب۔ آگے لکھتے ہیں کہ تزویج نمود فاطمہ را بحضرت امیر المومنین علیہ السلام و زینب را بابی العاص بن ربیع از بنی امیہ بود و ام کلثوم را بعثمان بن عفان۔ منتہی الاعمال للشیخ عباس فارسی، طبعہ تہران۔ ترجمہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا جو بنو امیہ میں سے تھے، اور ام کلثوم کا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو رقیہ کی تزویج بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ نمبر 6 حیات القلوب کا حوالہ۔ شیعہ مذہب کے ایک اور متبحر عالم اور مجتہد ملا باقر مجلسی اصفہانی اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھتے ہیں، پس اول فرزند کے از برائے او بہم رسید عبداللہ بود کہ او را بعبداللہ و طیب و طاہر ملقب ساختند و بعد از قاسم متولد شد۔ بعض گفتہ کہ قاسم از عبداللہ بزرگ تر بود۔ 4 دختر ازو برائے حضرت آورد، زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ۔ حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 728، طبعہ لکھنؤ۔ ترجمہ یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلے فرزند عبداللہ پیدا ہوئے، جس کو طیب اور طاہر کے ساتھ بھی ملقب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد قاسم متولد ہوئے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قاسم عبداللہ سے بڑے تھے، اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ یعقوبی کا حوالہ۔ تاریخ یعقوبی شیعہ مذہب کے قدیم مورخ یعقوبی جو 3 صدی ہجری میں گزرے ہیں، وہ تاریخ یعقوبی میں رقم طراز ہیں کہ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجۃ بنت خویلد وله 25 سنہ، وقیل تزوجها وله 30 سنہ، وولدت له قبل ان يبعث القاسم ورقیۃ وزینب وام کلثوم، وبعدما بعث عبد اللہ وهو الطیب والطاہر لأنه ولد فی الاسلام، وفاطمہ۔ تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 20۔ ترجمہ کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجۃ الکبریٰ سے رشتہ زوجیت قائم فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 25 یا بعض کے مطابق 30 تھی، اور بعثت سے پہلے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پیدا ہوئیں وہ قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم تھی۔ آپ کی بعثت کے بعد عبداللہ جو دور اسلام میں پیدا ہوئے ہونے کی بنا پر طیب اور طاہر کے نام سے مشہور تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولد ہوئیں۔ نمبر 8 نہج البلاغہ کا حوالہ۔ نہج البلاغہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب ہے۔ نہج البلاغہ
شیعہ مذہب کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا مشہور و مستند مجموعہ کتاب نہج البلاغہ ہے۔ حضرات علماء شیعہ کے نزدیک یہ کتاب انتہائی معتبر ہے۔ اس کتاب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قرابت اور رشتہ داری میں زیادہ قریب ہیں، اور آپ نے نبی پاک کے ساتھ دامادی کا شرف پایا ہے جس شرف کو حضرت ابو بکر اور عمر نہیں پا سکے۔ نہج البلاغہ کی عبارت تو میرے خیال سے اتنے حوالے جات کافی ہوں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں بھی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی۔